بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا ابو رزین ثقیلی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے کہا، اے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام، ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تم گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، وہ یکتا و یگانہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور یہ کہ اللہ اور اس کا رسول باقی تمام چیزوں کی بنسبت تجھے سب سے زیادہ محبوب ہو، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کی بنسبت تجھے آگ میں جل جانا زیادہ پسند ہو، اور یہ کہ تو کسی غیر رشتہ دار سے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرے۔ جب اس طرح ہو جائے گا، یعنی جب یہ امور سر انجام دے لے گا، تو تیرے دل میں ایمان کی محبت اور اس طرح داخل ہو جائے گی جیسے سخت گرمی والے دن میں پیاسے کے اندر پانی کی محبت سرایت کر جاتی ہے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں مومن ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا جو آدمی نیکی کرے جبکہ وہ یہ بھی جانتا ہو کہ یہ نیکی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بدلہ دینے والا ہے، اس طرح جو آدمی برائی کرے جبکہ وہ یہ بھی جانتا ہو کہ یہ واقعی برائی ہے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرے اور وہ یہ جانتا ہو کہ صرف وہی بخشتا ہے، تو وہ مومن ہوگا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ایک صاحب حضرت عبداللہ بن یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کی دادی یعنی حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ حضرت خیرہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنا زیور لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، میں نے صدقہ کرنا ہے، میں صدقہ کرنے آئی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کے لیے خاوند کی اجازت کے بغیر اپنے مال میں تصرف کرنا درست نہیں، کیا تم نے کعب سے اجازت لی ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خاوند حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پیغام بھیج کر دریافت فرمایا، کیا تم نے خیرہ کو اجازت دی ہے کہ وہ اپنا زیور صدقہ کر دے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صدقہ وصول فرما لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بدو سے اجوا کھجور کے ایک وسق کے بدلے ایک اونٹنی خریدی یا کچھ اونٹنیاں خریدی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے لے کر گھر تشریف لائے اور اسے دینے کے لیے کھجوریں تلاش کیں تو کھجوریں نہ ملی۔ آپ باہر تشریف لائے اور اسے فرمایا، ہم نے گھر میں اجوا کھجور تلاش کی تو ہمیں نہ ملی۔ بدو نے کہا، ہائے عہد شکنی! لوگ اس کی طرف بڑھے اور کہنے لگے، اللہ تجھے برباد کرے، کیا رسول اللہ علیہ السلام عہد شکنی کریں گے؟ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، اسے چھوڑ دو کیونکہ حق والے کو بات کرنے کا اختیار ہے۔ پھر آپ علیہ السلام واپس پلٹ آئے اور کہا، اے اللہ کے بندے، ہم نے تجھ سے کچھ اونٹنیاں خریدی تھی، ہمارا خیال تھا کہ ہم نے جو مقرر کیا ہے وہ ہمارے پاس ہوگا، ہم نے تلاش کیا تو ہمیں نہ ملا۔ بدو نے پھر کہا، کتنا بڑا دھوکہ ہوا ہے۔ لوگ اس پر چلانے اور کہنے لگے، اللہ تجھے برباد کرے، کیا رسول اللہ علیہ السلام دھوکہ کریں گے؟ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، اسے چھوڑ دو کیونکہ حق والے کو بات کرنے کا اختیار ہے۔ یہ بات آپ علیہ السلام نے 2 یا 3 مرتبہ کہی۔ جب آپ نے دیکھا کہ یہ بدو بات ہی نہیں سمجھ رہا تھا تو آپ علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی سے کہا، خولہ بنت حکیم بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف جاؤ
اور اس سے کہو کہ اللہ کے رسول تم سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارے پاس اجوا کھجوریں ہیں تو ایک وسق ہمیں دے دو ادھار، اور انشاءاللہ ہم اسے ادا کر دیں گے۔ وہ صحابی خولہ کے پاس گیا، پھر واپس لوٹا اور کہا کہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی ہیں ٹھیک ہے، کھجوریں میرے پاس ہیں، کسی کو بھیج دیں اور لے جائے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے اس آدمی سے کہا اسے لے جاؤ اور اس کا حق پورا کر کے دے دو۔ وہ صحابی اسے لے گیا اور اس کا جو حق تھا اسے پورا کر کے دے دیا۔ وہ بدو رسول اللہ علیہ السلام کے پاس سے گزرا، آپ اپنے صحابہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا جزاک اللہ خیرن، اس نے کہا جزاک اللہ خیرن، آپ نے عمدہ طریقے سے پورا کر کے تھے۔ اس نے کہا جزاک اللہ خیرن، آپ نے عمدہ طریقے سے پورا کر کے دیا۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا یہی لوگ قیامت کے دن اللہ کے ہاں بہترین ہوں گے جو عمدہ طریقے سے ماپ تول پورا کر کے دینے والے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، نماز قائم کرے اور رمضان المبارک کے روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل فرمائے، خواہ اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا یا اپنی پیدائش کی سرزمین پر ہی بیٹھا رہا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کیا کیا ہم اس کے متعلق لوگوں کو خوشخبری نہ دے دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ جب تم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو تو اس سے جنت الفردوس کا سوال کرو، کیونکہ وہ افضل اور اعلیٰ جنت ہے، اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور جنت کی نہریں وہیں سے جاری ہوتی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی جنتی دنیا کی طرف لوٹ کر آنا پسند نہیں کرے گا، اگرچہ زمین کی ہر چیز اسے میسر آ جائے ماں سوائے شہید کے۔ وہ آرزو کرے گا کہ وہ دنیا کی طرف لوٹ جائے، کیونکہ اس نے مرتبہ شہادت میں جو عزت دیکھی ہے اس وجہ سے وہ 10 مرتبہ شہید کر دیا جانا پسند کرے گا۔